کہ جہاں آلریڈی پریشر پڑ رہا ہے, جہاں کنزیومر بیچارہ پس رہا ہے, جہاں وہ پیسے دے رہا ہے وہیں وہ اور پیسے دے. ہم نے اور بہت سے ایسے ٹیکسز انٹروڈیوس کیے ہیں اس بل میں. مہنگائی کا برڈن لوگوں کے اوپر زیادہ ہو جائے گا. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, پچھلے کئی سالوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. ٹویٹر کھولو تو اس پہ بہت سارے پولیٹیشنز یہ لکھ رہے ہیں جی ریٹیلرز کو ٹیکس کرو, وہ ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ نے کیا کیا, آپ نے 1% سے 2.5% کر دیا وہ ٹیکس جو ان سے ود ہولڈ ہوگا. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ وہ ایسنس میں دیکھا جائے تو کیا یہ پروگریسو ٹیکسیشن ہے؟ میرے حساب سے ایز این اکانومسٹ جتنا میں نے کام کیا ہے میں کہوں گی کہ ان سلیبس کو بہت بہتر کیا جا سکتا تھا. اس طرح سے مینیپولیٹ کیا جا سکتا تھا کہ جو بندہ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ کما رہا ہے اس پہ زیادہ برڈن آتا ایز کمپیئر ٹو جو 80,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ کما رہا ہے. اور میرے حساب سے اس بجٹ میں انویسٹمنٹ کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہیں. السلام علیکم ایوری بڈی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے فار اندر ایپیسوڈ آف پاکستان فار اس. اور آج کی پوڈ کاسٹ میں اکیلی ہوں. آئی ایم ناٹ اے پوڈ کاسٹر, ناٹ اے ہوسٹ رائٹ ناؤ. آئی ایم این اکانومسٹ جو کہ آپ کے ساتھ بجٹ شیئر کرنا چاہتی ہے, آپ کے ساتھ بجٹ 24-25 کی ڈیٹیلز میں جانا چاہتی ہوں اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے آپ بجٹ کو سمجھ سکتے ہیں. ایک عام انسان جس کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے فائنانس اور بجٹری ڈاکیومنٹس کا, وہ کیا ایسی ٹاپ لائن چیزیں پک کر سکتا ہے جو اس کی لائف کو امپیکٹ کریں گی بیسڈ آن دس بجٹ, right? So before I dive deeper and before I dive in, I'd like to ask you to subscribe and share this channel with your friends only if you like the content. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس طرح کا کانٹینٹ بناؤں جو ایک عام انسان کی سمجھ میں بھی آئے, اس کی ہیلپ کرے ٹو انڈرسٹینڈ دا اکانومی آف پاکستان اور اس کو انسپائر کر سکے. So yes, please do share it with your friends and do subscribe and let's dive in, right? So میرے سامنے لیپ ٹاپ میں کچھ ڈیٹیلز ہیں, میں آئی ایم جسٹ گوئنگ تھرو دیم اینڈ میں نے تھوڑا سا انالیسس کیا ہے جسٹ ٹو شیئر ود آل آف یو. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں بجٹ کے بارے میں. ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں محمد اورنگزیب, انہوں نے ٹاپ لائن چیزیں کیا کہیں. انہوں نے کہا جی کہ وی آر فور کاسٹنگ کہ انفلیشن رہے گی 12%, مطلب مہنگائی 12% پہ ہوگی, جو کہ کرنٹلی انفلیشن نیچے جا بھی رہی ہے. پہلے 26% 27% آن ایوریج چل رہی تھی, اب نیچے کی طرف ٹرینڈ جا رہا ہے اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لگ بھگ آدھا کر دیں گے اگلے سال. دیٹ از گڈ نیوز. انہوں نے کہا جی کہ جی ڈی پی گروتھ رہے گی کوئی 3.6% کے قریب. انہوں نے کوئی بہت ہائیلی انفلیٹڈ فگرز نہیں دیں. اگر وہ صرف ووٹرز کو امپریس کرنا چاہ رہے ہوتے تو پرابیبلی وہ کہتے ہیں ہم 4 یا 5% کریں گے. تو دس شوز کہ ہی ہیز ٹیکن اے ویری modest sort of approach, not a very modest مگر ایک modest approach لے کے چلے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ بجٹ ایسے لے کے آ رہے ہیں کہ یہ کنزمپشن اورینٹیڈ نہ ہو بلکہ انویسٹمنٹ اورینٹیڈ ہو. ہم لوگوں کو انسینٹیوائز کریں کہ وہ سیونگز اور انویسٹمنٹس کی طرف آئیں, رائٹ. اب کیا یہ بجٹ ایسا ہے؟ سو میں تو اس کے بجٹ کے ڈاکیومنٹس میں آئی ہیو گون تھرو دیم, اور میرے حساب سے اس بجٹ میں انویسٹمنٹ کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہیں. ٹو بی ویری فرینک, میرے حساب سے موسٹ آف دا جو فائنانس بل میں انیشیٹیوز لیے گئے ہیں, جس طرح کے ٹیکس ریٹس لگائے گئے ہیں, اس سے ایک مہنگائی کا پریشر بلڈ ہونے کا بہت امکان ہے. بہت چانسز ہیں کہ بہت سی چیزوں میں کنزیومرز کی طرف چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, رائٹ. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عام آدمی کی, رائٹ. ملازم پیشہ لوگ ہیں ہم آفس جاتے ہیں, ہم ایک وٹ ایور ڈیوٹی کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہماری سیلری آتی ہے اور اس میں سے آٹومیٹیکلی انکم ٹیکس ود ہولڈ ہو جاتا ہے, رائٹ. اور سب سے زیادہ ٹینشن اسی چیز کی ہوتی ہے لوگوں کو کہ انکم ٹیکس میں کیا چینجز آئے ہیں. تو آپ کو بتاتی چلوں کہ انکم ٹیکس کی سلیبس چینج ہوئی ہیں. آئی پوسٹ اے پکچر آف دا سلیبس اوور ہیئر کہ سلیبس میں ایگزیکٹلی کیا چینجز ہیں, بٹ اس کا عام آدمی پہ کیا اثر ہے. چلیں دیکھتے ہیں. میں اپنا انالیسس ذرا کھولتی ہوں اور آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو سلیبس کی چینجز اگر میں بتانے لگوں تو وہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتی, رائٹ. اور اس کی کیلکولیشنز تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں, تو لوگ پرپلیکسڈ ہو جاتے ہیں کہ اچھا اتنا ہوا تو اتنا تو کیا چینجز ہیں. تو میں نے تھوڑی کیلکولیشنز کی. لوگوں کے لیے 1,000 500 روپے کی وقت بہت زیادہ ہے, رائٹ. تو بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کی جو 50,000 روپے سیلری کماتا ہے آن اے منتھلی بیسس, ماہانہ 50,000 روپے سیلری. اس کے اوپر نہ پہلے ٹیکس تھا نہ اب ٹیکس ہے, تو وہ تو سلیب سے آؤٹ ہے, رائٹ. پھر بات کرتے ہیں اس شخص کی جو ماہانہ 80,000 سیلری کماتا ہے. اور اب افسوس کی بات یہ کہ وہ شخص پہلے تقریباً 9,000 سالانہ ٹیکس دیتا تھا,
اور اب وہی شخص تقریباً 18,000 روپے سالانہ ٹیکس دے گا. کیونکہ اگر آپ ٹیکس کی سلیبز میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ کے بیچ میں جس کی بھی تنخواہ ہے اس پہ پہلے 6 لاکھ سے اوپر کی اماؤنٹ پہ 2.5% ٹیکس لگتا تھا، اب تقریباً 5% ٹیکس ہے. تو ایک غریب بندہ جو 80,000 روپے منتھلی سیلری دے رہا ہے اس میں سے 20-30 ہزار روپے وہ صرف بجلی کے بل بھر رہا ہے جس میں آلریڈی کافی سارے ٹیکسز شامل ہیں. اس کی تنخواہ سے اب ہر مہینے 750 روپے ایکسٹرا کٹیں گے. اس کا ٹیکس تو بڑھ کے 9,000 سے 18,000 ہو گیا ہے سالانہ. دیٹ از آلموسٹ 100%، 100% انکریز، 100% بڑا ہے اس کا سالانہ ٹیکس. اب بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کی جو مہینے کا 1 لاکھ کماتا ہے، رائٹ، وچ از اے ریزنیبل اماؤنٹ، مگر کنسیڈرنگ کہ ایک ہاؤس ہولڈ میں 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں، 2 سے 3 بچے ہوتے ہیں، تو 1 لاکھ میں گزارا کرنا بھی مشکل ہے. اس میں اگر آپ کی تنخواہ سے پہلے سال کا 15,000 ٹیکس کٹتا تھا تو اب تقریباً سالانہ 30,000 روپے ٹیکس کٹے گا. آپ کے لیے بھی 100% انکریز ہے ٹیکس میں. مہینے کا 1,250 روپے ایکسٹرا ایڈیشنل ٹیکس اب آپ کی سیلری سے کٹے گا. اب بات کرتے ہیں ایک شخص جو 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے، رائٹ، وہ سال کا تقریباً 18 لاکھ روپے گھر لے کے جاتا ہے. اب اگر بات کریں کہ ان کے اوپر کتنا ٹیکس لگا تو پہلے وہ دیتے تھے کوئی 90,000 سال کا ٹیکس، رائٹ، اب وہ دیں گے کوئی 1,20,000. ان کے لیے مہینے کا ٹیکس ایکسٹرا جو ایڈ ہوا وہ ہے 2,500، وچ از اے 33%، 33% انکریز آیا ہے ان کے سالانہ ٹیکس میں. اسی طرح اگر آپ اوپر کی سلیب پہ جائیں، جو 2 لاکھ روپے کماتے ہیں، 24 لاکھ سال کے کماتے ہیں، وہ پہلے 2,10,000 دے رہے تھے، اب وہ 2,30,000 دیں گے، تو تقریباً 1,700 روپے ایکسٹرا ہر مہینے اب وہ ٹیکس ادا کریں گے. اسی طرح جو 3 لاکھ روپے کماتے ہیں، سال کے 36 لاکھ کماتے ہیں، پہلے وہ 4,35,000 ٹیکس دیتے تھے سال کا، اب دیں گے 5.5 لاکھ. دیکھا جائے تو یہ ان کے لیے ٹیکسیشن کی مد میں 26% انکریز ہے. مطلب کہ ہر مہینے اب ان کی سیلری سے تقریباً 9,500 روپے زیادہ کٹ ہوں گے. لاسٹ سلیب جس کی میں بات کروں گی وہ ہے وہ لوگ جو تقریباً ہر مہینے 4 لاکھ روپے کماتے ہیں. دیٹس اے ویری گڈ ہینڈسم اماؤنٹ. اس میں گزارا بھی ہو سکتا ہے. ان کو میں اپر مڈل کلاس میں شامل کروں گی ایکچولی. اور وہ پہلے تقریباً 7,65,000 کے قریب ٹیکس دے رہے تھے، اب وہ دیں گے 9,45,000 کے قریب سالانہ ٹیکس. اور ان کے ٹیکس میں تقریباً ہر مہینے 15,000 کا برڈن ایڈیشنل ایڈ ہوا ہے، جو کہ ان کی تنخواہ کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کی ٹیکس کی جو اماؤنٹ ہے وہ صرف 24% سے بڑی ہے. اب اس کے اوپر میرا ریاکشن کیا ہوگا ایز این اکانومسٹ؟ میرے حساب سے سلیبز اس طرح سے ڈیزائن کی جانی چاہیے تھی جو پروگریسو ٹیکسیشن ہوتی. اگر آپ یہ اماؤنٹ دیکھیں نا کہ فیصد میں اس بندے کے اوپر کتنا برڈن آ رہا ہے جو 80,000 کما رہا ہے یا جو لاکھ روپے کما رہا ہے، کمپیئر ٹو سمبڈی جو 4 لاکھ روپے کما رہا ہے، رائٹ. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو برڈن لوور سلیبس پہ بہت زیادہ ہے. میرے حساب سے ایز این اکانومسٹ اگر ہم اس کو ٹرولی پروگریسو ٹیکسیشن بنانا چاہتے تھے کہ امیروں پہ برڈن زیادہ ہو اور غریبوں پہ کم ہو، تو 80,000 ایون 1 لاکھ روپیز جو پر منتھ کما رہے ہیں، کیا ان کا گزارا کھل کے ہو سکتا ہے؟ کنسیڈرنگ کہ ہر کھانے کی چیز، رہنے کی چیز جو وہ پرچیز کرتے ہیں اس پہ 16 سے 17% ٹیکس آلریڈی موجود ہے، رائٹ. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ان پہ ٹیکسیشن برڈن بڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو اگر ٹرو ایسنس میں دیکھا جائے تو کیا یہ پروگریسو ٹیکسیشن ہے؟ میرے حساب سے ایز این اکانومسٹ جتنا میں نے کام کیا ہے، میں کہوں گی کہ ان سلیبس کو بہت بہتر کیا جا سکتا تھا. اس طرح سے مینیپولیٹ کیا جا سکتا تھا کہ جو بندہ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ کما رہا ہے اس پہ زیادہ برڈن آتا ایز کمپیئر ٹو جو 80,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ کما رہا ہے، ایون 2 لاکھ بھی، رائٹ. تو یہ ہیں جی آپ کی انکم ٹیکس کی سلیبس. اس کے علاوہ اور چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی اس ٹیکس کی جو ڈائریکٹلی آپ کی انکم سے ود ہولڈ ہو گیا. اس کے علاوہ جو ٹیکسیشن کی میجرز لی گئی ہیں، جیسے کہ ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے، جس کے اوپر بات بہت زیادہ ہوتی تھی. IMF، ورلڈ بینک، پچھلے کئی سالوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. ٹویٹر کھولو تو اس پہ بہت سارے پولیٹیشنز یہ لکھ رہے ہیں جی ریٹیلرز کو ٹیکس کرو، وہ ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 1% سے 2.5% کر دیا وہ ٹیکس جو ان سے ود ہولڈ ہوگا.
اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو ایکسٹرا 1.5% آپ نے لگایا ہے نا، وہ کنزیومرز کو ڈائریکٹلی پرائس پہ پاس آن ہو جائے گا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ہمیں 1% کرتے تھے، اب آپ 2.5 کر رہے ہیں، میرے پاس تو زیرو انسینٹیو ہے کہ میں آپ کے ساتھ فائلر بنوں ایز اے ریٹیلر. میں کیا کروں گا، میں چپ چاپ وہ 1.5% کی جو ایکسٹرا پرائس آ رہی ہے، مطلب آج یہ چیز 10 روپے کی آ رہی تھی، کل یہ اگر 11.25 کی آئے گی تو میں وہ 11.25 روپے جو ہے بھائی، وہ 1.5 روپیہ جو بھی ایکسٹرا پیسے ہیں وہ میں کنزیومر سے چارج کروں گا. تو وہ پریشر ڈل گیا کنزیومر کے اوپر. اگین ہم نے وہی کام کیا کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے یہ نہیں کوشش کی کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں موجود نہیں ہیں انہیں کس طرح سے ٹیکس کریں. ہم نے یہی کوشش کی کہ جہاں آلریڈی پریشر پڑ رہا ہے، جہاں کنزیومر بیچارہ پس رہا ہے، جہاں وہ پیسے دے رہا ہے، وہیں وہ اور پیسے دے. ہم نے اور بہت سے ایسے ٹیکسز انٹروڈیوس کیے ہیں اس بل میں. ہم نے ایسا کیا کہ جی ہم نے الیکٹرک ویہیکلز لوگ پرچیز کر رہے تھے، ہائبرڈ گاڑیاں لے رہے تھے کہ چلو ایٹ لیسٹ فیول کاسٹ بچے گی. ہم نے اس کے اوپر جو بھی کنسیشنز تھے وہ ختم کر دیے تاکہ لوگوں کو فیول کاسٹ فلی بیئر کرنی ہی پڑے، وہ ان کی اوقات سے باہر ہو جائیں الیکٹرک ویہیکلس، رائٹ. دوسری چیز ہم نے کیا کی، چلیں وہ تو الیکٹرک ویہیکلس تو آلریڈی بہت ایلیٹ کلاس ہی افورڈ کر سکتی تھی، مگر اس کے علاوہ ہم نے پیٹرولیم لیوی کو بھی 33% بڑھا دیا. پیٹرولیم لیوی ڈائریکٹلی اگر آپ نے 33% بڑھا دیا تو اس سے کیا ہوگا، اس سے فیول کاسٹ بڑھے گی. فیول کاسٹ بڑھے گی تو کیا ہوگا، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ بڑھے گی، لوگوں کے لیے ادھر ادھر آنے جانے کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی. مہنگائی کا برڈن لوگوں کے اوپر زیادہ ہو جائے گا. فیول کاسٹ تو بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو انفلیشنری پریشر کے اندر لے کے آ رہے ہیں، ان کے اوپر ایک ایڈیشنل لیئر آف انفلیشن آپ ایڈ کر رہے ہیں، رائٹ. اس کے علاوہ اگر میں دیکھوں تو آپ انویسٹمنٹ کے لیے ایسے کیا انسینٹیوز کریٹ کیے کہ یہ بجٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انویسٹمنٹ اورینٹڈ بجٹ ہے، لوگوں کو انویسٹمنٹ یا سیونگ کی طرف لے کے جائے گا، رائٹ. تو یہ باتیں ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اگر ایڈیشنل ٹیکس کا برڈن جس سے میں کہہ رہی ہوں کہ مہنگائی از ہائیلی لائکلی کہ زیادہ ہوگی، وہ کیا ہیں کہ آپ نے پرسنل کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، فونز، سب کے اوپر ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے فری لانسرز، آپ کے IT سیکٹر کے لوگ، وہ سب جو ہیں اچھے لیپ ٹاپس لیتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہیں فار دیز سروسز، اس کے اوپر آپ نے ایک ایڈیشنل ٹیکس لگا دیا 10% کا. آپ نے اسٹیشنری آئٹمس پہ لگا دیا، آپ نے جو لوکل چھوٹی موٹی بیکریز کے آئٹمز ہیں ان کے اوپر 10% کا ٹیکس لگا دیا، آپ نے پولٹری اور کیٹل فیلڈ کے اوپر 10% کا سیلز ٹیکس لگا دیا. آپ نے کہا کہ ایون جو فریش اور ڈرائی فروٹس کی امپورٹ تھی اس کے اوپر بھی جو کنسیشنز تھے ہم نے وہ ختم کر دی. ٹھیک ہے، میں سپورٹ کرتی ہوں کہ امپورٹڈ ڈرائی فروٹس، امپورٹڈ چیزوں کے اوپر تھوڑا بہت کنٹرول اور ٹیکس ہونا چاہیے، مگر اگر آپ ایک کنزیومر کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہو کے ان کے لیے تو مہنگائی 12% نہیں رہی، ان کے لیے تو مہنگائی بہت زیادہ ہونے کا امکان ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو مجھے اس سوچنے پہ اور اس بات کو کہنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ دس از ناٹ این انویسٹمنٹ اورینٹڈ بجٹ، دس از مور آف اے بجٹ وچ از گوئنگ ٹو put a lot of inflationary pressure on people, right. اب بات کرتے ہیں ٹیکس ڈیپننگ کی، رائٹ. اور اس کے اوپر میں کافی پوڈ کاسٹ بھی سنتی رہتی ہوں، میں پائڈ کے آفیشلز، ڈان نیوز کے اینالسٹ اور سب کی باتیں سنتی ہوں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ جائیں آپ اور وہ جو جیولری میں بناتے ہیں اور کیش میں پیسے لیتے ہیں ان کو آپ ٹیکس کریں، آپ نے اپنے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، آپ XYZ کریں، آپ وہ جو شادی والے ہالز ہیں، میرج ہالز ہیں، وہ جی ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کیش بیسڈ اکانومی سے ہٹ جائیں اور ووٹ 15% 16% ٹیکس دیں، وچ از رائٹ، ان کو دینا چاہیے. آپ لوگوں نے ایک طرف سے لوگوں کو اتنا پریشرائز کر دیا ہے تھرو انکم ٹیکسز، اتنا پریشرائز کر دیا ہے تھرو پراپرٹی ٹیکسز، اتنا پریشرائز کر دیا ہے تھرو سیلز ٹیکسز، اور دوسری طرف آپ ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے. اس سے بہتر تو یہ نہ ہوتا کہ آپ سیلز ٹیکس جو ہے کم کر کے 5% کر دیتے ہیں، مگر ہاں یہ پرومس کرتے کہ ہم ایفرٹ کر کے ہر طرف سے یہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. I personally think that would have been a better strategy. اب ٹیکسز سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات کی گئی ہے کہ GDP 3.6% سے انکریز کرے گی
کچھ باتیں بہت اچھی بھی کی گئی ہیں. انہوں نے کہا ہے جی ڈی پی ایک ماڈسٹ ریٹ سے انکریز کرے گی. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم تقریباً 9 ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں گے. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم انرجی سیکٹر پہ فوکس کر رہے ہیں, اس کے لیے کچھ ریفارمز بھی لے کے آئیں گے. انہوں نے کچھ یہ باتیں بھی کی ہیں کہ ہم پینشن بل میں کوئی کنٹریبیوٹری پینشن فریم ورک بھی لے کے آئیں گے, جس کا آلریڈی ایک روڈ میپ, جس کا آلریڈی ایک بلو پرنٹ کے پی میں موجود ہے, جہاں یہ فلی امپلیمنٹ ہو چکا ہے. تو دیز آر گڈ تھنگس اباؤٹ دا بجٹ. بیسٹ پروگرام میں تقریباً 27% ایلوکیشن انکریز کی گئی ہے. دیٹ از آلسو سم تھنگ وچ از اپلاڈ وردی. پھر آپ نے کہا کہ جی جو سرکاری ملازمین ہیں جو 1 سے 16 گریڈ کے ہیں ان کے لیے 25% تنخواہوں میں اضافہ ہے, جو اس سے اوپر کے گریڈ کے ہیں ان کے لیے 22% تنخواہوں میں اضافہ ہے. دیٹ از آلسو اوکے کنسیڈرنگ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. پھر آپ نے ایک بات کی جی کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کے ہم نے 32 سے 36,000 کر دی. ٹھیک ہے جی, آپ نے 32 سے 36,000 کر دی, بٹ مائی کویسچن از وہ جو ڈیلی ویج ورکرز انفارمل اکانومی میں, آپ کے پاکستان میں 80% ڈیلی ویج ورکرز انفارمل اکانومی میں کام کر رہے ہیں, کون انہیں ماہانہ 36,000 روپے انکم دے رہا ہے؟ دے آر لٹرلی ورکنگ فار پینیز ایوری سنگل ڈے. وہ روز مزدوری کرتے ہیں, ٹھیکے دار انہیں ہائر کر لیتے ہیں. دیر از نو فارمل منیمم ویج امپلیمنٹیشن ان دا اکانومی. ایوری بڈی نوز دیٹ. آپ آج جا کے ایک مزدور کو رکھیں, آپ کے گھر ٹھیکے پہ کام کرے گا, سیمنٹ بھی لگائے گا, سب کچھ کرے گا, مگر اس کو 36,000 روپے ماہانہ نہیں ملے گا. تو ہو از امپلیمنٹنگ دیٹ؟ اینڈ آئی ایم ویٹنگ فار دا ڈے جب ہم اس کو فارملی اکانومی میں لے کے آئیں گے. پھر ایک اور بات جس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی, جو آئی تھنک کور ہے, جو ہمارا کور ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ بجٹ پیش ہوتا ہے, میرے سامنے بجٹ کی فگرز کھلی ہوئی ہیں. جی ہم نے تقریباً اگر سیکٹر وائز دیکھا جائیں تو 52% آف آر بجٹ, مطلب سوچیں ایک قوم کا 52% آف دا بجٹ جا رہا ہے صرف سود کی ادائیگیوں میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سب سے بڑا چنک 11% جا رہا ہے آپ کا ڈیفنس کو. دفاع کے لیے آپ نے 11% اپنا بجٹ مختص کر دیا. پی ایس ڈی پی کے لیے آپ نے تقریباً دیکھا جائے تو 8% کے قریب آپ نے ایلوکیشن پی ایس ڈی پی کے لیے کی. اور مختلف گرانٹس دیکھے جائیں تو 9.4% اس کے لیے ہے, 5.3% جو آپ نے ہے وہ پینشن کے لیے کی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایکچولی اس اکانومی کو انویسٹمنٹ اورینٹیشن کی طرف لے کے جا رہے تھے, ہم چاہتے تھے کہ کہیں پہ ایک سرٹن اماؤنٹ میں انسینٹیو کریٹ ہو لوگوں کے لیے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں, ایک سروسز کو ایکسپورٹ کریں, یا وہ فائدہ اٹھائیں اپنے اسکل سیٹ کا اور سیونگز اور انویسٹمنٹ کی نالج گین کریں. تو اگر میں اس بجٹ کی ایلوکیشن دیکھوں تو ایجوکیشن, ہیلتھ, بلڈنگ اے اسکل سیٹ, پروموٹنگ دا ایکسپورٹ سیکٹر, یہ سب ریفارمز مسنگ ہیں. مجھے کہیں بھی سوائے اس چیز کے کہ ہم ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم پرانی غلطیاں ٹھیک کریں, ہم نئی ڈائریکشن کیا لے رہے ہیں, اس چیز کے بارے میں نالج نہیں مل رہی مجھے اس بجٹ سے. اور اس لیے جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ مجھے یہ بجٹ انویسٹمنٹ اورینٹڈ نہیں نظر آ رہا, تو اس میں ہم کہاں پہ ایفرٹس لگا رہے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی بھی اکانومی کو دیکھیں, آپ 1991 میں انڈیا کی بات کر لیں, آپ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کی بات کر لیں, آپ بنگلہ دیش کی بات کر لیں, جب انہوں نے ایک دفعہ فوکس کر لیا کہ بھئی یہ سیکٹر ہے جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے ٹو گرو, فار انسٹنس دا آئی ٹی سیکٹر ان انڈیا, رائٹ, انہوں نے فوکس کیا کہ ہم نے آئی ٹی سیکٹر میں اپنی سروسز ایکسپورٹ کرنی ہی ہے, رائٹ. اور ان کے آئی ٹی سیکٹر کی گروتھ ریٹ دیکھیں 1991 سے اب تک. ہم نے ایسا کسی سیکٹر پہ فوکس کیوں نہیں کیا؟ ہماری ریفارمز میں, ہمارے اس بجٹ میں کوئی ایک بھی چنک اس طرح کی ریفارمز کے لیے ایلوکیٹڈ کیوں نہیں ہے؟ جب تک وہ نہیں ہوگا, how confidently we can say کہ ہاں we are actually devoting ourselves to a particular goal, کہ ہاں ہم نے اس طرف بڑھنا ہے. ایک طرف آپ لوگوں پہ انکم ٹیکس کا پریشر ایڈ کر رہے ہیں, پیٹرولیم لیوی کا پریشر ایڈ کر رہے ہیں, گاڑیاں آپ مہنگی کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آپ بڑھا رہے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹیشن ان موسٹ آف دا سٹیز ہے نہیں, ایجوکیشن اور اسکل سیٹ بلڈنگ کے اوپر کوئی اسپیشل فوکس نہیں ہے, لوگوں کے اوپر انفلیشنری پریشر ایسے ایڈ ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا بھی ہے تو وہ ہم اس طرح سے بڑھا رہے ہیں کہ ہم ود ہولڈ زیادہ کر رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ بڑھا رہے ہیں. تو اس کے تھرو ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں
انویسٹمنٹ بڑھے گی. اب بات کرتے ہیں کچھ ٹاپ لائن فگرز کی. آپ نے بات کیا کہ جی ایف پی آر کا ٹیکس بڑھے گا 38% سے, انکم ٹیکس بڑھے گا فرام 3.6 ٹریلین ٹو 5.4 ٹریلین, مطلب تقریباً 48% انکریز آئے گا. کارپوریٹ ٹیکسز بڑھیں گے, سیلز ٹیکس بڑھے گا 3.6 ٹریلین سے بڑھ کے 4.9 ہو جائے گا. آپ نے پیٹرولیم لیوی تو 33% بڑھا دیا ہے, مگر انکم ٹیکس آپ 48% کیسے بڑھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ نے سلیبس بھی بڑھا دیے ہیں, آپ نے لوگوں پہ انکم ٹیکس کا بوجھ بھی تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا, مگر وہ 48% انکریز نہیں بنتا. 12% انفلیشن ہے, ٹھیک ہے اس کا بھی پریشر ایڈ کر دیتے ہیں. سیلز ٹیکس میں ٹھیک ہے انفلیشن پلیز اے رول, جب پرائسز بڑھتی ہیں تو آٹومیٹکلی سیلز ٹیکس کی کلیکشن بھی بڑھ جاتی ہے, وچ از ون آف دا بگیسٹ ریزنز جو اتنا زیادہ انکریز ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا تھا. مگر باقی کا انکریز کہاں سے آ رہا ہے اگر ہم انفلیشن کو 12% پہ رکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یا تو ہم لوگوں پہ انفلیشنری پریشر کریٹ کر رہے ہیں, جو کہ ہم کر رہے ہیں پیٹرولیم لیوی بڑھا کے, یا پھر یہ فگرز اچیویبل نہیں ہیں. اینی وے ٹائم ول ٹیل کہ یہ فگرز اچیویبل ہیں یا نہیں ہیں, بٹ ان مائی اوپینین وی شوڈ ٹرائی ٹو اوائڈ کریٹنگ اینی فردر انفلیشنری پریشر آن پیپل. ایک عام بندے پہ مہنگائی کا اور پریشر ہم نہ کریٹ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے 3.6% سے اکانومی گرو کرنی ہے. کچھ پازیٹیوس بھی ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ہم ایس او ایز کو کیپ کریں گے, ہم پینشن کے اوپر ریفارمز لے کے آئیں گے. پھر ہم نے کوئی تقریباً 1 ٹریلین سے زیادہ کی اماؤنٹ پینشن میں کے لیے مختص کر دی ہے. پینشن کے لیے آج تو ہم پیسے دے دیں گے, کل کون دے گا, اگلے سال کون دے گا, بیکاز یہ تو ایکسپونینشیل ریٹ پہ گرو کر رہا ہے. ایگریسولی کنٹریبیوٹری پینشن فریم ورک کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایگریسولی اس پہ فالو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اس پریشر کو کنٹرول کر سکیں, ہم اس پہ قابو پا سکیں. رائٹ, اب کچھ بات کرتے ہیں کہ اس بجٹ کا سیکٹورل امپیکٹ کیا. میرے سامنے ایک چھوٹا سا انالیسس کھلا ہوا ہے جس کو دیکھتے ہیں کہ سیکٹورل سے میری مراد ہے وہ کور آپ کے اکانومی کی انڈسٹریز یا حصے جو بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں آپ کی انڈسٹری کو اوور آل, آپ کی انڈسٹریل گروتھ کو, جو ڈرائیو کرتے ہیں آپ کی اکانومی کو. سب سے پہلے دیکھتے ہیں سیمنٹ, اس میں کوئی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھوڑا سا بڑھا دیا ہے, وچ از اگین کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ جائے گی. ہاؤسنگ کے اوپر پہلے ہی ٹیکس زیادہ لگ رہا ہے, ریئل اسٹیٹ آلریڈی ہٹ لے رہا ہے, تو ہاؤسنگ کے لیے ایک طرح سے مہنگائی بھی ہے, لوگوں میں انسینٹیو کم ہو جائے گا گھر بلڈ کرنے کا, کنسٹرکٹ کرنے کا. آٹو موبائل انڈسٹری میں ہم نے کیا کیا جی کہ ہم نے ہمارے کچھ جو لوکل پروڈیوسرز ہیں ان کو پروٹیکشن دی. ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے کہ ہم وہ جو الیکٹرک وہیکلز اور ہائبرڈ کے اوپر تھوڑے بہت کنسیشنز تھے, اب ہم ان کو فلی ٹیکس کریں گے تاکہ وہ اتنے مہنگے ہو جائیں کہ وہ افورڈیبلٹی لوگوں کی رہے ہی نہ, اور وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ لوکلی پروڈیوسڈ اور مینوفیکچرڈ اور اسمبلڈ گاڑیاں خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں. اور ہم نے 2000 سی سی سے پلس گاڑی کے اوپر ٹیکس بھی لگا دیا زیادہ. اب ہوگا یہ کہ جو لوکلی مینوفیکچرڈ گاڑیاں ہیں جب صرف وہی افورڈیبل رہ جائیں گی تو ان کے پاس کوئی انسینٹیو ہی نہیں رہے گا کہ وہ اپنی گاڑی کی کوالٹی بہتر کریں, اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی بہتر کریں. اور جب وہ پریشر ہی نہیں رہے گا, ان کو کوئی انسینٹیو ہی نہیں رہے گا کہ ٹھیک ہے جی آلریڈی لوگ تو افورڈ کر نہیں سکتے, انہوں نے تو میری گاڑی لینی ہی لینی ہے. آپ خود سوچیں, آپ کی پروڈکٹ اگر فلاڈ ہے, اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, مگر آپ کو پتہ ہے کہ اگلا بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کہیں اور سے پروڈکٹ لے, تو آپ کے پاس کوئی انسینٹیو ہے اپنی پروڈکٹ کو بہتر کرنے کا؟ یہی حال پاکستانی آٹو موبائل انڈسٹری کا ہوگا ونس دس از ان پلیس. آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں تو ہم نے آئی ٹی سیکٹر کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا, ان کے اوپر جو ٹیکس کنسیشنز تھے وہ کم کر دیے. آئی ٹی سیکٹر از ون آف دا کور سیکٹرز جو پوری دنیا میں اس وقت بوم لے کے آ رہے ہیں. رائٹ, چائنا سے لے کے انڈیا سے لے کے ایوری بڈی از فوکسنگ آن آئی ٹی اینڈ اے آئی. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے آئی ٹی ایکسپورٹرز کو ڈسکریج کر رہے ہیں ایڈیشنل ٹیکسیشن سے. سو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ آئی ٹی سیکٹر کے جو ایکسپورٹرز ہیں یا تو وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہی نہیں ہوں گے, یا پھر وہ ڈسکریج ہوں گے, یا پھر وہ ہائر ریٹس چارج کریں گے جو ان کو مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں رکھیں گے. نیکسٹ بات کرتے ہیں آپ کی ریئل اسٹیٹ کی, اس کے اوپر میں نے آلریڈی کافی بات کر لی. ریئل اسٹیٹ پہ فلیٹ 15% کیپٹل گینز ٹیکس لگایا گیا ہے تاکہ مارکیٹ میں اسپیکولیشن ختم ہو جائے. اور اس سے ایک حد تک میں متفق اس طرح بھی ہوتی ہوں, لوگ بھی اندھا دھند وہاں انویسٹ کر لیتے ہیں جس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو اگر وہ ہاؤسنگ اسکیم ڈسکریج کرنے کا کوئی اور طریقہ اپنایا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا.
اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا اگر لوگوں کو جہاں آپ انویسٹ کرانا چاہتے تھے مارکیٹ میں، جہاں آپ اکانومی میں فلو لانا چاہتے تھے، سیونگز لانا چاہتے تھے، وہاں پہ کوئی انسینٹیوز کریٹ کیے جاتے ہیں اس بجٹ میں. اوور آل دیکھا جائے تو بجٹ میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، جیسے ایس او ایز کی بات کی گئی ہے، جیسے بات کی گئی ہے کنٹریبیوٹری پینشن فریم ورک کی بات کی گئی ہے، ایک ماڈسٹ گروتھ کی فورکاسٹ کی گئی ہے، اور یہ بھی بات کی گئی ہے کہ ڈیفیسٹ میں 1% کمی آئے گی، وچ آئی کین سی کہ ہو بھی سکتا ہے. بٹ کنسیڈرنگ کہ آن دا اپوزٹ وہ جو ساری باتیں تھیں کہ پروگریسو ٹیکسیشن ہوگی، ریٹیلرس کو ٹیکس کریں گے، ٹیکس نیٹ کو وائڈن کریں گے، اس حساب سے دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں ابھی بھی مسنگ ہیں اس بجٹ میں. اوور آل آؤٹ لک میری تھوڑی سی پیزمسٹک ہے، مگر آنے والے 6 سے 4 مہینے بتا دیں گے، 1.5 کوارٹر اور 2 کوارٹرز بتا دیں گے کہ ہم ایکچولی ویئر ڈو وی ایکچولی اسٹینڈ. اور مہنگائی کے بارے میں اگین یہی کہوں گی کہ کہا تو یہ گیا ہے کہ 12% رہے گی، مگر میرے حساب سے جس طرح کی ٹیکسیشن کی جا رہی ہے اس حساب سے 12% رہنا بہت مشکل ہے. آئی ریئلی ہوپ وی ایکچولی موو ٹورڈس این اکانومی جہاں بجٹ ایکچولی آپ کے گروتھ ایریاز پہ فوکس کرے ان شاء اللہ. اینڈ یس دیٹس اٹ فار ٹوڈے، اور دیٹس مائی انالیسس فار دا بجٹ ایٹ لیسٹ رائٹ ناؤ. بتائیے گا اگر آپ کے کوئی بھی کوئریز ہوں اور کویشچنز ہوں، ہیپی ٹو آنسر. اور پلیز ٹو سبسکرائب اف یو لائک دا کانٹینٹ آف دس چینل، اینڈ ٹیک کیئر اینڈ اللہ.